سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے دلوں کا قبلہ ہیں۔ شیطان رشدی وہ ملعون، ناہنجار، خبیث اور دریدہ و گندہ دہن شخص ہے جس نے اپنے زہر آلود قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید اور اسلامی مقدسات کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے دلوں کا قبلہ ہیں۔ ہر صاحب ایمان جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان موجود ہے، وہ فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، تاہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، ناموس، ادب اور احترام اور محبت کی بات آتی ہے تو یقیناً ہر صاحب ایمان کا دل محبت کے جذبات سے اس قدر لبریز ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شیطان رشدی وہ ملعون، ناہنجار، خبیث اور دریدہ و گندہ دہن شخص ہے جس نے اپنے زہر آلود قلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، امہات المؤمنین حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور اسلامی مقدسات کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ شیطان رشدی دیگر لوگوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ تحریک استشراق، جس میں اسلام پر نقد اور رقیق حملوں کا سلسلہ جاری تھا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک ایک دور جدید میں نئے انداز سے غلیظ زبان استعمال کرنے کا ایک باقاعدہ آغاز کیا۔ اپنی کتاب سیٹینک ورسز میں 1988 میں شیطان رشدی نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اسلامی مقدسات کے لیے نہایت ہی توہین آمیز کلمات کا استعمال کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ سیٹینک ورسز ایک ایسا ناول ہے جس میں ملکہ برطانیہ کے ساتھ سلمان رشدی نے نعوذ باللہ من ذالک زنا کرنے کے اپنے خواب کا ذکر کیا، جس کتاب میں اس نے انگریزوں کو غلیظ ترین گالیاں دیں، تمام تر سیاہ فام اور سفید فام انسانوں کا توہین آمیز مذاق اڑایا اور سفید عورتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اس لیے ہیں کہ ان کے ساتھ بدکاری کی جائے اور اس کے بعد انہیں پھینک دیا جائے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی انگریزی کی کتاب میں گالی گلوچ، توہین اور بے ادبی پر مشتمل لفظ استعمال کرتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں اسے نائٹ ہوڈ سے نوازا جاتا ہے، سر کا خطاب دیا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں ڈالر سے اسے نوازا جاتا ہے۔ 1988 میں جب سلمان رشدی نے سیٹینک ورسز لکھی تو علامہ خمینی کی طرف سے باقاعدہ اس کے لیے ہیڈ منی کو مقرر کیا گیا، جو $3 ملین سے بڑھتے بڑھتے $6 ملین کو پہنچی، اور سلمان رشدی کی کتاب کا ترجمہ کرنے والے جاپنیز ٹرانسلیٹر کو قتل بھی کر دیا گیا۔ سلمان رشدی پر بھی کئی مرتبہ حملے ہوئے، لیکن یہ ان حملوں میں محفوظ رہا۔ تقریباً 10 سال تک یہ دوسرے ناموں سے ایک روپوش زندگی گزارتا رہا، لیکن سن 2007 میں جب اسے برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا تو مسلمانوں کے زخموں پر دوبارہ نمک چھڑکنے کی کوشش کی گئی۔ مغرب کو اپنے طرز فکر پر، اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات میں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والوں کو نعوذ باللہ من ذالک القابات سے نوازتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لٹریچر کنٹینٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اس سے اہل اسلام کے جذبات سخت ترین مجروح ہوتے ہیں۔ سلمان رشدی کی اس زہر آلود کتاب کے نتیجے میں 40 سے زائد مسلمان مختلف ممالک میں جھڑپوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اندازہ کیجئے کہ اس بھارتی نژاد برطانوی امریکی شہری کی کتاب کی وجہ سے
پوری دنیا میں سفارتی بحران پیدا ہوا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مختلف ممالک میں لوگوں نے احتجاج کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اس شخص کی ہیٹ اسپیچ کی وجہ سے لوگوں کے دل اور جذبات سخت ترین مجروح ہوئے۔ یہاں تک کہ آرچ بشپ آف کینٹربری ڈاکٹر رابرٹ روسے نے اپنی ایک بیان میں کہا کہ I understand their feelings and I firmly believe that offense to religious beliefs of the followers of Islam or any other faith is quite as wrong as offense as to the religious beliefs of Christian۔ اسی طرح چیف ربی آف برٹن لارڈ جیکوبووٹس نے یہ اپنے بیان میں کہا کہ should not have been published، اس کتاب کو شائع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شیخ الاسلام احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر 1989 اکتوبر میں لندن کے البرٹ ہال میں باقاعدہ مکالمے کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں آیا۔ شیخ احمد دیدات علیہ رحمہ نے سلمان رشدی کی اس کتاب اور توہین آمیز لٹریچر پر کین یو اسٹمک دا بیسٹ آف رشدی کے نام سے اپنی ریسرچ کو پیش کیا، اور اس کتاب کو بالخصوص اہل اسلام اور اہل مغرب کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شیطان رشدی پر حال ہی میں نیو یارک میں ہادی مطر نامی ایک شخص نے حملہ کیا اور چاقو کے پے در پہ حملوں سے اس کو نہایت زخم پہنچائے، جس کے نتیجے میں وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے۔ اس کی گردن اور آنکھ پر زخم آئے ہیں اور اس کے جگر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ پوری امت مسلمہ نے اس بات کو پسند کیا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی عام انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو گستاخ رسول قرار دینے کے بعد اپنے ہاتھ سے خود ہی فیصلہ کرے، لیکن سلمان رشدی کا معاملہ مختلف ہے۔ ایک ایسا شخص اپنی زہر آلود زبان اور اپنے زہر آلود قلم سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ اربوں انسان اس کی وجہ سے اپنے جذبات کو مجروح ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سفارتی بحران پیدا ہو رہا ہے، دنیا ورلڈ وار کی طرف جا سکتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے 40 سے زائد معصوم اور بے گناہ لوگ اپنی جانوں کو کھو بیٹھے، یقینی طور پر ایک ایسا شخص دہشت گرد کہلائے جانے کے لائق ہے۔ سلمان رشدی کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ اس نے صرف مسلمانوں کے ہی شاعر کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اس نے ریسزم پر مبنی ایشوز کو بھی ایڈریس کیا ہے اور سیاہ اور گورے انسانوں کی تفریق کرتے ہوئے ان کی بھی توہین کی ہے اور ہندوؤں کے مقدسات کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ یہ کتاب انڈیا میں بھی بین ہے، دنیا کے کئی ممالک میں اس کی کتاب کو بین کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی زمین کو شیطان رشدی کے ناپاک وجود سے پاک فرمائے۔ قابل توجہ بات اہل اسلام کے لیے یہ ہے کہ توہین رسالت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو ایک ایسی مضبوط پالیسی کی ضرورت ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر اسلامو فوبیا کے ایجنڈے کو، اسلامو فوبیا کے نیریٹو کو درست طور پر سمجھتے ہوئے ایک درست ڈائریکشن میں صحیح سمت میں قدم اٹھائیں، تاکہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت بہتر انداز سے پہنچ سکے اور وہ لوگ جو دشمنان اسلام ہیں انہیں صحیح انداز سے جواب دیا جا سکے۔ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید مضبوط سے مضبوط تر کریں، تاکہ کوئی دشمن اسلام ان کے نبی سے تعلق کبھی کمزور نہ کر پائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔